اگر نبیوں کا وارث کوئی نہ ہوتا تو اللہ کہتا مانگ کیا رہا ہے، تیرا تو ورثہ ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ دا آخر حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے حبیب ان قرآن کے قصوں کو لوگوں پر بیان کیجئے۔ اس قرآن میں جو ہم نے قصے نازل کیے ہیں، جو کہانیاں ہم نے نازل کی ہیں، ان کو لوگوں پر پڑھیے، ان کی قصہ خوانی کیجئے، وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ کچھ فکر کریں۔ میرے محترم سامعین، دا مطلب ہے قرآن حکیم جو کچھ نازل ہوا ہے یہ فکر واسطے نازل ہوا ہے، تفکر واسطے نازل ہوا ہے کہ بندے یہ تے فکر کر۔ قرآن حکیم نو جتوں بھی پڑھیا جائے گا یہ ساری فکر واسطے ہے، اور فکر ساری ہدایت واسطے ہے۔ فکر آندی ہے تو ہدایت آندی، فکر نہیں آئے گی تو ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت واسطے فکر دا کرنا ضروری ہے۔ پورے قرآن نو خالق نے اس آیت مجیدہ اگرچہ ایک واقعے تو بعد یہ آیت ہے، لیکن پورے قرآن دے متعلق کیا جا سکتا ہے کہ خالق نے جتنے قصے دے نازل کیتے ہیں اودے وچ خالق کائنات لوگاں نو کوئی فکر دینا چاہتے۔ ادا تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، انو حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، قرآن حکیم نو کول رکھنا بہت بڑی برکت ہے۔ یہ ساریاں چیزاں قرآن دا پڑھنا، قرآن دا حفظ کرنا، قرآن نو اپنے کول رکھنا، قرآن نو بار بار ویکھنا، قرآن دی زیارت کرنا، یہ ساریاں چیزاں ثواب دا باعث نہیں، مقصد دا باعث نہیں۔ ثواب مل جائے گا لیکن مقصد ہے یہ تے فکر کر، جدوں فکر کیتا جائے گا پھر دا مقصد حاصل ہوگا۔ میرے محترم سامعین، جیڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس آیت مجیدہ دیتا ہے میں ایک فکر ایک قصے جو آج دی مجلس پیش کر دینا اللہ دی موجودگی جی۔ سورہ مبارکہ الانبیاء دی ایک آیت مجیدہ نال ایک فکر ہے، ایک نبی دا قصہ ہے، وہ ایک اور بھی آیت پڑھنی پئی اور بھی پڑھ دیں گے، اور پڑھنی پئی اور بھی پڑھ دیں گے، لیکن ایک فکر ہے جڑی جناب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ خالق فرماندے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں نداد کی، اپنے رب کی بارگاہ میں پکارا حضرت زکریا، اور پکار کے کہتے ہیں ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ بھی فکر ہے، بار بار فکر ہے۔ فکر یہ ہے کہ ایک نبی اپنی امت دی موجودگی بچے، اپنے عاشقاں دی موجودگی بچے، اپنے منن والیاں دی موجودگی بچے، اپنے چاہن والیاں دی موجودگی چھے اپنے آپ نو کلا محسوس کیوں کر۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ خاندان نبی بھی ہوتی سی اور فرما بردار بھی ہوتی سن۔ دو قسم دے لوگ ہوندے نے، ایک نبی دا خاندان، ایک نبی دے فرما بردار۔ فرما برداراں دی موجودگی چھے، امت دی موجودگی چھے، منن والیاں دی موجودگی چھے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے، تو وارثوں میں سے سب سے کمال وارث ہے، اور تو وارثوں کا وارث ہے۔ یہ نبی اللہ دی بارگاہ قبلہ جڑی التجا کر رہے ہیں کہ میں نے اکیلے نہ چھڑنا، یہ مطلب ہے امت دی موجودگی بچ نبی اپنے آپ نو بے وارث کیوں سمجھ رہے؟ امت دی موجودگی چ اپنے آپ نو بے وارث سمجھے کہ میں نو کلا نہ چھڑی، تو وارثاں دا وارث ہے۔ یہ شک و شبہ کوئی نہیں کہ جنہیں بندے بالغ بیٹھے نے وہ سارے اپنے اپنے گھر دے وارث ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر دے وارث نے، کوئی 10 مرلے دا وارث ہے، کوئی 10 مربے دا بھی ہو سکتا تے وارث ہے، وارث تے ہے نا۔ یہ جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو تسی بھی سمجھ لو، یہ جڑے تواڈے ابو نے نا یہ بچہ تواڈے وارث نے۔ اس واسطے کہ اگر تساں زمانہ ہوئے پہ گھر دا وارث کون ہے تے کسے ویلے بجلی دا بل اپنی امی نو دے کے ویکھنا، وہ آکھے گی اوتھے رکھ دے شام نو ابا آئے گا تو انہوں کیا، وہ کیوں نہیں بل ادا کر دی؟ اس واسطے میں بچے نو ذرا نال لے کے ٹورنا چاہنا، بچے بھی سمجھ جان نال کہ جڑا دودھ دا بل دیندا ہے، جڑا گوشت دا بل دیندا ہے، جڑا بجلی دا بل دیندا ہے، یہ پورے گھر دے تواڈے کپڑیاں دے اخراجات، تواڈی والدہ دے اخراجات، یہ جڑا سارا خرچ کردا ہے نا، یہ جڑے سارے گھر دا خرچ چکیا نا، بچیا وہی وارث ہوں۔
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ دین ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਉਹ دین ਦਾ ਵਾਰਿਸ ہے۔ آباد و شاد سبحان میرے محترم سامعین، حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا، اور خالق فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا ہی کیا، فاستجبنا لہو، پھر ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کی دعا کو مستجاب کر، ووہبنا لہو یحییٰ، اور اس کو ہم نے یحییٰ عطا کر دی، یعنی اس نے کہا کہ مجھے بے وارث نہ چھوڑنا تو ہم نے اس کو یحییٰ دے دیا، حالانکہ اس کی بیوی اس قابل نہیں تھی، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زوجہ کی بھی اصلاح کر دی اور ہم نے اس کو اس کا وارث دے دیا۔ یہ تفسیر سورہ مبارکہ مریم چ موجود ہے جی، وہ اسی پڑھنے ہیں، پھر بہت اچھے طریقے نال ساری سمجھ چاہے گی کہ اس قصے میں ساڑھے واسطے کی ہدایت۔ خالق فرماتے ہیں ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یاد کرنا رحمت پروردگار تیرے کا بندے اپنے زکریا پر، جو ہم نے زکریا پر رحمت کی اس کا یاد کرنے میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس کو ذرا یاد کرو۔ ہن اسی یاد کرنے ہیں۔ خالق فرماتا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اس نے چھپ کے اپنے رب کو آواز دی، اس نے علیحدہ ہو کے اپنے رب کو پکارا۔ رب سے علیحدہ ہونے پکارن دا مطلب ہے کہ عام لوگاں تو الگ ہو کے پکارے، ویسے اللہ تے ہر جگہ موجود ہے نا جی، الگ ہو کے، امت تو الگ ہو کے، یہ دا مطلب ہے کوئی تھے جن سے خفیہ ہو رہا تھا، کوئی لوگ تھے جن سے الگ ہو رہا تھا اور الگ ہو کے اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ کیا حضرت زکریا نے فرمایا، کالا، اس نے کہا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے، یعنی میں ضعیف ہو چکا ہوں، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں بد نصیب اس لیے نہیں کہ تو میرا رب تو ہے نا، اور جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بڑھاپے دا فکر نہ کر، اور کو گل ہے 10 اگلی آیت درمیان چ فرماتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی بھانج ہے، وہ بیوی بھانج ہے، اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے، ایسی صورتحال ہے، میں ضعیف ہوں، بیوی بھانج ہے۔ اللہ فرمایا فکر کی بات نہیں، ہم عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہیں، ہم ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو جو چاہتا ہے وہ بیان کر، ہم محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ضرورت مند نہیں، تو ضرورت مند ہے نا تو بیان کر۔ ویسے میرے محترم سامعین قصہ بڑا پرانا ہے، تے پرانا قصہ اللہ پاک ساڑھے نبی دے ذریعے پہلے منہ چو کڈوا رہے ہیں، پھر قرآن چو لکھوا رہے ہیں، یہ واقعہ پہلے ہو چکا سی۔ ویسے جڑے والے نبی پاک کے گل پہ سناندے نے ادو سامنے جڑے لوگ موجود سن انہاں نوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا جاندا ہے، جنہ چ گل نبی سنا رہے نے زکریا والی، سنا کیوں رہے نے؟ فکر کے لیے، فکر کے لیے سب تو پہلے فکر انہاں کیتی ہے تے آج ایسا کرنی ہے، سب تو پہلے فکر تنزیلاً انہاں کیتی ہے جڑے اس والے بندے موجود سن، تے آج میں انہاں نوجوانوں نوں ایک فکر دین لگا، اللہ کرے تے اسی وہی فکر لوگاں تک پہنچائیے جڑی مصطفیٰ نے ساڈے تک پہنچائی۔ میرے محترم سامعین اور صحابہ کرام سمجھو، تسی تصور کرو کہ جویں آ مجمع ہے ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور پیغمبر اعظم انہاں نوں یہ زکریا والی کہانی سنا رہے ہیں، یہ مطلب ہے کوئی فکر دے رہے ہیں۔ تساں دو طرح نال مجھے سننی ہے، ایک تے ذہن چ قبلہ رکھنا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں تے صحابہ سن رہے ہیں، اس تو بعد میں تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری بھی سننی ہے، لیکن یہ گل ذہن چ نہ جائے کہ نبی ہن سنا رہے ہیں تے صحابہ سن رہے ہیں، فکر کی دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق فرماتے ہیں تو حضرت زکریا نے کہا اے میرے رب مجھے بڑھاپے کا خوف نہیں، بیوی کی کمزوری کا بھی خوف نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، جڑا ترجمہ ہوئے ہے میں یہی کرنا جی، میں ترجمہ کرن جوگا نہیں، یہ کر لیندے نے قبلہ بیٹھے نے، یہ کو ترجمہ کر سکتے نے جڑا میرے کو ہوئے ہے شاہ رفیع الدین دا، اگر یہ دیتے گزارہ کر لیے تو میرا خیر میں تے تقریر کرنی ہے، اپنی خطابت کرنی ہے،
ترجمہ ہور بھی ہو سکتا ہے، ہور بھی ہو سکتا ہے، ہور بھی ہو سکتا ہے، ترجمے بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ جنہیں فرقے بنے نا قرآن دی وجہ تو نہیں بنے، ترجمے دی وجہ تو بنے۔ جنہیں فرقے بنے نے ترجمے دی وجہ تو بنے نے، قرآن تے پھر قرآن ہی ہے نا جی، قرآن تے ایک ہی ہے۔ یہ پھر قبلہ وادی صاحب دی موجودگی چ میں گل کرنا، ویسے اگے میں بڑی باری کیتی ہے، انہاں دی موجودگی چ پہلی باری کرن لگا کہ یہ جن فرقے ترجمے دی وجہ تو بڑھنے نا، یہ انپڑھا نے نہیں پھسنا جی مہربانی، یعنی جڑا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا اس تے ترجمہ پڑھ کے ہی اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے۔ خاص کر کے اسی جڑے عجمی بندے ہیں، اسی جا کے کہہ سکتے ہیں اللہ تمہیں پتہ ہے عادل ہے، اللہ رعایت کرتا ہے، رعایت کرتا ہے۔ جڑا شادی شدہ زنا کرتا ہے وہ دی سزا زیادہ ہے، جڑا غیر شادی شدہ وہ دی سزا کٹ ہے، مطلب اللہ عادل ہے۔ اللہ عادل ہے، انشاءاللہ جدوں ساڈے ورگے بندے جا کے آکھن گے نا جی اسی تے ترجمہ کر ہی نہیں سمجھ سکتے، اینا کیتا جی، وہ مطلب ہے وہ جانن جنہ کیتا ہے، اساں تے ترجمہ نہیں کیتا۔ میں تمہیں ایک مثال عرض کر دینا، ترجمہ دی مثال سورہ مبارکہ توبہ دی آیت مجیدہ جی 117 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندا ہے لقد تاب اللہ علی النبی جی، وہ دا ترجمہ ایک سن لو، میرا خیال ہے شاید تمہیں پسند آوے کہ نہ آوے، میں کر دینا۔ لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ تھوڑے بندے بولیں اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، ترجمہ میرے کو موجود ہے۔ میرا خیال ہے یہ بندے چپ ہوئے نا، انہوں کو ترجمہ پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ ایرا اتھے ہویا اتھے کر دینا، میں مثال دے طور تے گل میں وہی کرنی ہے حضرت زکریا والے۔ دوسرا ترجمہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ تیسرا ترجمہ ہے اللہ پھر آیا اللہ رحمت سے اپنے نبی کے اوپر۔ یہ مطلب ہے دو ترجمے تمہیں پسند آئے نے، اللہ پھر آیا، اللہ مہربان ہو گیا۔ وہ جڑا پہلا ترجمہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، حالانکہ ترجمہ تسی بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، یہ ہی کر سکتے، لیکن سانو پسند نہیں آیا۔ اگر وہ ترجمہ کرنے والا آکھے کہ تمہیں میرا ترجمہ پسند نہیں آیا تو آپ کر لو، اسا آکھنا اسی کر نہیں سکتے، وہ آکھے میرا من جو، اسا آکھنا اسی کر بھی نہیں سکتے، تیرا من بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ جڑی توفیق ہے نا، یہ جڑی توفیق، آواز بند ہوئی، اچھا جی آواز کچھ آ رہی ہے جی، چلو جنہوں آ رہی ہے وقت ضائع نہ کریے۔ اے میرے محترم سامعین، یہ جڑا ترجمہ سانو پسند نہیں آیا، حالانکہ اسی کر بھی نہیں سکتے، اچھا کر سکتے نہیں تو پسند آیا نہیں۔ میرے لو ویکھو کیوں کسے بندے نو ترجمہ پسند نہیں آیا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، یہ ہے توفیق، اور توفیق دا نام ہے ولایت علی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ بھائی بندے صرف و نحو تو واقف نہیں، لیکن اندر ولایت ہے نا، وہ جڑا جذبہ ولایت ہے، وہ جڑی مودت دا جذبہ ہے، وہ جڑا محبت اہل بیت دی نعمت ہے، اس نعمت دی وجہ تو سانو ترجمہ پسند نہیں آیا۔ وہ نعمت ساڑھے اندر موجود ہے، اور نور ساڑھے اندر موجود ہے، اور روشنی ساڑھے اندر موجود ہے، ولایت کی روشنی میں اور مودت اہل بیت کی روشنی میں۔ یہ بندے جان چکے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ جب ہمیں ولایت علی جب سے نصیب ہوئی، ہم جان چکے ہیں جب محمد غلطی ہی نہیں کرتے تو معاف کرنے کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب رسول سے غلطی کا امکان نہیں، علی مہربانی کے بعد بھئی ہمیں نور ولایت سے مودت کی روشنی میں پتہ چلا کہ جب پیغمبر غلطی ہی نہیں کرتے تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جس بندے نے نبی دے متعلق یہ ترجمہ کیتا ہے انہیں شبہ ہی تے بندے نو پا دیتا ہے کہ حضور بھی نعوذ باللہ کسے وقت غلطی کر سکتے ہیں۔ جیڑے بندے صحابہ کرام دے متعلق پریشان رہندے نے کہ صحابہ دی کدرے توہین نہ ہو جائے، صحابہ دی کدرے،
وہ ذرا توجہ نال سن، یا سی ڈی کتے چلا جائے تو سی ڈی ویکھ کے بندے ایک باری توجہ کر لیں۔ جو بندہ نبی کے متعلق یہ ترجمہ کرتا ہے وہ صحابہ کے متعلق کیا ترجمہ کرتا ہے؟ مولا تو جزائے خیر دے رہے۔ جو بندہ پیغمبر اعظم کے متعلق تابع کا ترجمہ ایسا کر سکتا ہے، وہ صحابہ کے متعلق کیا سوچے گا؟ صحابہ تو تابع فرمان رسول ہیں، وفاداران رسول ہیں، اطاعت گزار ہیں رسول کے۔ یہ مطلب ہے یاد رکھنا، جس بندے کے ذہن میں پیغمبر کی عزت نہیں ہوتی، نہ وہ آل کا کچھ لگتا ہے نہ صحابہ کا کچھ لگتا ہے۔ جی قبلہ مہربانی کریں، بہت شکریہ۔ ترجمہ میں لو جی، ہوں میں پھر اس واقعے وال دوبارہ ہوں، مہربانی۔ خالق فرماتے ہیں انی، حضرت زکریا فرمایا مجھے بڑھاپے کا خوف نہیں ہے، مجھے بیوی کے بھانج ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بد نصیب نہیں ہوں۔ بسم اللہ، انعام آیا ہے، تسی پڑھ لو، تسی لے لو، پھر میں پڑھنا مینوں ہی ملنا نا، بس تسی توجہ فرماؤ۔ فرماتے ہیں مجھے بڑھاپے کا خطرہ نہیں، مجھے بیوی کے بھانج ہونے کا بھی غم نہیں، مجھے ایک غم ہے، فکر دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، فکر قرآن چلانی۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، ترجمہ اتھے ہویا ہے، اور تحقیق میں اپنے وارثوں سے ڈر رہا ہوں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے۔ لیاؤ جی لیاؤ، چھتی کو من دینا جی، جی بسم اللہ، خیر آباد۔ اچھا جی ان توجہ فرماؤ، آخر تے جنہیں دینا ہویا دین، میرا خیال تقریر کر لی، میں منع تو نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک قسم دی داد ہی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تے جڑا پیسے رکھ جاندہ وہ بشک ماشاءاللہ نہ آکھے، ٹھیک ہو گیا، داد آ گئی نہیں، وہ بھی مطلب ہے، ویسے بھی یہ بھی تو داد ہی ہے نا ایک قسم۔ اگر کوئی بندہ نہیں بولنا چاہتا، نعرہ نہیں مارنا چاہتا تو اس طرح بھی داد دے سکتا، میں نے کوئی اعتراض۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نعرہ مار کے آکھا بھی نعرہ ہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لو جناب پہلی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیوی بھانجے میں ضعیف ہاں، ڈردہ میں موت تو نہیں، خوف میں نو بڑھاپے دا بھی نہیں، کوئی شوق میں نو نہیں، تیری رضا تے راضی ہیں۔ ڈر کا دا ہے، ایک بار سننا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے اپنے ان وارثوں سے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے۔ بہت شکریہ، جڑا وارث ترجمہ انہوں نے وارث ہی کیتا ہے، مرائی میرے بعد آنے والے ہیں موالیہ، موالی دا کئی ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن اتھے جڑا ہوئے ہے میں ادھے تے گزارا کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے اپنے وارثوں سے ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں، اور خطرہ یہ ہے وکانتی امراتی آکرن، بیوی بھانج ہے، اولاد کی امید نہیں لگتی۔ پھر فرماتے ہیں میں تو علی کل شیء قدیر ہوں نا، مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، جوانیاں پلٹا سکتا ہوں، ضعیفی کو شباب میں بدل سکتا ہوں، کون کہوں تو فیکون ہو جائے، بتا کیا چاہتا ہے۔ فرماندن یہ ذہن چ ہے کہ گل نبی پاک صحابہ نو پہ سناندن، مہربانی مہربانی۔ فرماندن فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ سبحان اللہ، ایتھے قبلہ دی موجودگی چ میں عرض کر رہے ہیں، پورے قرآن چ ولی دا ترجمہ کیتا نے تے دوست کیتا نے، ہر جگہ ولی دا ترجمہ دوست کیتا ہے۔ اِنَّ اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ ولی الذین، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ہر جگہ ولی دا ترجمہ دوست کیتا نے، ایتھے کمال کیتی نے کہ ولی دے تھلے بھی ولی لے دیتا۔ بہت توجہ چاہ رہے ہیں، ایتھے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا نے۔ اللہ دیو بندیو پورے قرآن جتھے ولی آیا ہے او دے تھلے دوست لکھیا جی، تے ایتھے بھی لکھ دے فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک دوست عطا کر۔ ہاں، ترجمہ کرنے والا جانتا تھا اگر میں نے یہاں ترجمہ دوست کیا تو کوئی بندہ مسجد میں اٹھ کے پوچھ سکتا ہے دوستوں کے ڈر سے تو ولی مانگ رہا ہے۔ کمال ہے یار، کیا تو کر رہا ہے؟ ولی کا ترجمہ یہاں کیا ہی نہیں، اتھے ولی دے تھلے ولی لکھ دیتا ہے، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ لابی تو ترجمہ اتھے ولی کیتا ہے،
تے میں ولی دے لفظ تو فائدہ اٹھا کے آپ ہی بھی خطابت کر دینا. یہ دا مطلب ہے جب نبوت کو خطرہ ہو تو وہ ولایت مانگتی ہے. سبحان اللہ. اگر نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کے بہت شکریہ. آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گیا. یہ دا مطلب ہے جب نبوت اپنے دیے ہوئے نظام کو خطرے میں دیکھتی ہے تو پھر ولایت کو طلب کرتی ہے. بندے علی ولی اللہ سے خطرہ محسوس نہ کریں. نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. کمال ہے بھائی. نظام نبوت کے تحفظ کو شکریہ. میرے محترم سامعین، نبوت کے نظام کے تحفظ کا نام ولایت ہے. ولایت ذمہ داری کو کہتے ہیں. ولایت با اختیار ولی کہتے ہیں. ولی کو ہی وارث کہتے ہیں. ہوں یہ تو ترجمہ ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. کیا کرنا چاہتا ہے اس ولی کو؟ یاری سنی بھئی یاری سمن آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کام ٹھیک ہو گیا جی. مجھے ولی دے. ولی دا ترجمہ دوست کر تاں بھی وارث پہ منگ دینے. ولی دا ترجمہ نہ کر تاں بھی وارث پہ منگ دینے. نبی وارث مانگ رہا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے وارثوں سے خطرہ ہے. کیا بات ہے بھائی. میں جناب کے سامنے اینا دوہاں ترجمہ تے بحث پہ کرنا. تیسرا ترجمہ نہیں، وہ قبلہ فرمان گے. میں اس ترجمے کے مطابق کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے وارثوں کا، اور مجھے وارث دے. اچھا ڈر بھی وارثوں کا ہے اور عطا بھی مجھے وارث کر. اے بچیاں نو کو نہیں بھی سمجھ آؤندی ہے کہ یہ سمجھا دی نا. میں بچوں تسی کسے ٹیچر دے متعلق تنگ ہو تے تسی آکھو اسی اس ٹیچر تو بڑے تنگ ہاں، یا اللہ کو ٹیچر دے. کیا بات ہے بھائی. اگلے ٹیچر تو تنگ ہو تے نواں ٹیچر دے ہو. یہ مطلب ہے ٹیچر تو تنگ آ کے جڑے بچے ٹیچر منگتے ہیں. اصلی گل میں دساں، اصلی گل ہے وہ جدے تو تنگ نے نا انہوں ٹیچر ہی نہیں پہ سمجھتے. سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے. اس ماسٹر تو اسی تنگ ہاں. اللہ کرے کوئی ماسٹر آ جائے. یہ مطلب ہے وہ ماسٹر ہی نہیں ہونا، ورنہ ماسٹر تے اگے بھی موجود ہے. ترجمہ انہیں آپ ہی کیتا ہے کہ میں وارثوں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور تو مجھے وارث دے. ہن بچیاں نو میں سمجھا لینا ہے تے جڑے بڑے بڑے نے تسی سارے سمجھ چکے ہو تے جڑے بڑے بڑے بھی ہن تک نہیں سمجھے وہ بھی بچے ہی نے. جی مہربانی. میں کھلی گل پہ کرنا. مجھے وارثوں کا ڈر ہے، مجھے وارث عطا کر. بچے دھیان نہ سنو، میں تھوڑے ذہن سے گل پا کے جانا ہے. جب وارثوں سے خطرہ ہے تو مانگ بھی وارث رہا ہے. اس میں راز کیا ہے؟ اصل میں وارث دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وارث ہوتے ہیں، دوسرے وارث بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا بھی تو جزائے خیر دے. شکریہ قبلہ. قبلہ دی دعا میرے واسطے کافی ہے. تھوڑی طرف داد آ گئی. میں کانفیڈنس نال جا رہا ہوں. علماء دی موجودگی کی گل کرنا اسی سمجھنے ہیں کہ علماء دی موجودگی کی گل کرنا آسان نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو انہوں دی خاموشی ہوئے تے داد اگر ہوئے پھر تے اسی سمجھنا ٹھیک ہو گئے. اب میں تے کم از کم جی انہوں مور سمجھنا. علماء دی مور ہی کافی ہے. علماء ہی مور لا دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اہل بیت تے بہت اگے دی گل ہے، بہت اگے دی گل ہے. وہ تے کرم کر دیں تو پھر کمال ہی ہے نا. ہے تو سارا انہوں دا ہی کرم. لیکن میں الحمدللہ ہمیشہ اپنے وجود دے مطابق گل کیتی. زندگی سے اپنے وجود تو وڈی گل نہیں کیتی. جے نکل گئی تو دی معافی بھی منگن واسطے تیار ہوں. اللہ فرماندے نے میں وارثوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے وارث دے. یہ مطلب کوئی ایسے تھے جو وارث تھے نہیں، بننا چاہتے تھے. تے نبی کہہ رہا ہے مجھے وارث دے. میں کہہ رہا ہوں اگو اللہ کیڑا جواب دیتا ہے. فرماندے نے یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلامی نسمہ یحییٰ،
ہم نے بندوبست کر دیا ہے تیرے وارث کا، جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور اگلی قبلہ میرٹ دیکھو، اللہ فرمایا کمال اس کا یہ ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا جو ہم دے رہے ہیں نا تجھے، اس سے پہلے کسی کا یہ نام، یحییٰ نام کا بندہ پہلے نہیں ہوگا۔ میں کسی نو ویخ کے نام نہیں رکھ رہا، میں خود نہ رکھ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے پہلی گل تے طے ہو گئی اس قصے وچوں کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو غور ہی کوئی نہیں فرمایا، اگر نبیوں کا وارث کوئی نہ ہوتا تو اللہ کہتا مانگ کیا رہا ہے، تیرا تو ورثہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وارث کیوں مانگ رہا ہے؟ او فرماتا یار سنی مجھے وارث دے، اللہ فرماتا میں دے رہا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہے۔ پہلا فکر نکلی کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور اللہ عطا کرتا ہے، اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے جو نبی کا وارث بنتا ہے اس کا نام اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے کسی کا وہ نام نہیں ہوتا۔ اسا نشے وچ علی تے علی دیاں بیٹیاں نو محمد دا وارث نہیں منیا، یا تو علی تو پہلے کوئی علی وکھا، حسن تو پہلے حسن وکھا، حسین تو پہلے کوئی حسین۔ جی شکر۔ میرے اے جڑے 4-5 بندے علی حق آندے نے، میں تو ویسے آپ ہی آیا، جتھے 8-9 بندے کلے نعرہ مارنا وہ صاحب لگتا نال لے آندے۔ سارے طرف علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، دل لائک علی لائک حسین، بٹ حق کی ذات کی پہچان، پوائنٹ تن سوا لکھی ایٹم بم، گوری میزائل ٹو ہارڈ آف یزید، فرام موالیان حیدر کرار، جس دا پیر علی ہے، ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدریان ہوں۔ الحمدللہ سارا مجمع شامل ہو گیا۔ یہ مطلب ہے نبیان دے وارث ہوندے نے، انہاں منگیا تے اللہ نے دیتا۔ میرے محترم سامعین، میں ساڈا علاقے چ نا جی جڑا کھوہ تے کمرہ ہوندا نا، کھوہ تے انہوں کوڑ آندے نے، کوڑ دا مطلب ہے بھئی کھوہ والا کمرہ، وہ کوئی ڈرائنگ روم تے نہیں ہوندا، عام سادہ جا کمرہ ہوندا ہے، وہ اپنے ڈیریاں تے وہ تے معمولی جا سامان ہوندا ہے۔ اتھے میں ایک بندے نوں تالا ماردیاں ویکھیا، تالا وہ تالا اس انج کر کے مار تھلے انج کیتا، تالا بچ تو چابی کوئی نہیں سی، پھر اس پھڑ کے کھچیا تو کھل گیا، تھلیوں چکیا تو بچ گیا، پھر اس کھچیا تو پھر بچ، وہ اتا مار کے تو ٹر گیا۔ میں ویندا سب میں کہ چاچا جی یہ کوئی تالا نواں لیا کے لاؤ، یہ تسی انج کیتا تو کھل گیا، تے انج کیتا تو بند ہو گیا، چابی آئی کوئی تالا خراب ہے۔ اس گل کی تھی، اس آگیا پترا اندر ہے کی؟ سبحان اللہ، اس آگیا اندر ہی کھا نہیں، ایویں پریکھا جا رکھیا ہے، ایویں اولا جا رکھیا ہے، ایویں نشان جا رکھیا ہے کہ بندہ لنگ دا سمجھے تالا بج جائے، اندر کو رمبے شمبے پے نے، کو ٹوٹے سنگل پے نے، اندر ہے ہی کھ نہیں۔ یہ دا مطلب حفاظت اتھے کری دیئے جتھے اندر کچھ ہوئے۔ صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، حفاظت دا تالا اتھے لائی دے جتھے اندر کچھ ہوئے۔ پیغمبر میرے تے نبوت بھی مکدی سی، رسالت بھی پہ مکدی سی۔ تیرا کی خیال ہے پیغمبر ساری کائنات نو آوارہ چھڑ کے چلے گئے؟ نبوت بہت بڑا خزانہ تھا اور رسالت بہت بڑا خزانہ تھا۔ نبوت میں خبریں تھیں، رسالت میں پیغام تھے۔ مصطفیٰ جاتے وقت پولا تاڑا لا کے نہیں گئے جڑا آپ ہی کھل جائے تے آپ ہی بند ہو جائے۔ نبی نے نبوت اور رسالت کے بعد قیامت تک جو تالا لگایا ہے نا، اسے ولایت علی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ اسی لیے ہم نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ اعلان کیا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، لوگوں نبوت اور رسالت کے بعد ولایت کا تالا لگ چکا ہے۔ اساں اپنے بچیاں نو ایتھے بٹھا کے دس دیتا بیٹا جب نبی کے بعد
نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو جزائے خیر دے. تالا چنگا اتھے لائی دا جدے اندر کچھ ہوئے. یہ حضرت زکریا پہ فرماندے نے بی بی میری بھانج ہے, میں ضعیف ہاں, پچھلیاں بندیاں دا خطرہ ہے. اچھا جی ڈر کدا ہے؟ وارثاں دا. کیڑے جڑے بننا چاہتے ہیں, جڑا بننا چاہتے ہیں. میں دسنا وہ کون نے کی نے. پہلے میں ایک سوال کرنا چاہنا میرے محترم سامعین, یہ مطلب ہے جس کا پیغمبر کو ڈر تھا لوگ بتائیں کہ وہ کیا تھا. چند بندے توجہ کی تھی. یہ جی وراثت ہے, یہ متعلق شیعہ دا عقیدہ اور اہل تسنن دا عقیدہ اور. ساڈے عقیدے وچ نبیاں دی جائیداد وچ کھجوراں بھی ہوندیاں نے, پیڑیاں بھی ہوندیاں نے, اونٹ بھی ہوندے نے, گاواں بھی ہوندیاں نے, دمبے بھی ہوندے نے, مال بھی ہوندا ہے اور جائیداد بھی ہوندی. اہل تسنن دے نزدیک ایسا نہیں. وہ فرماندے نے کہ نہیں, نبیاں دے ورثے وچ مال نہیں ہوندا, ڈنگر نہیں ہوندے, فدق وغیرہ یعنی مطلب ہے اے نہیں ہوندے. میں ذمہ دار ہستی دے سامنے پڑھ لیا, اسی انج کرنے ہیں کہ اے فدق والا باپ والی فائل بند کرنے ہیں. عقیدہ نہیں چھڑ دے, عقیدہ نہیں چھڑ دے, لیکن فائل بند کر کے ذرا ایتھے رکھنے. میں تہاڈی اجازت نال فائل ذرا بند کی, اونے ایتھے رکھ دو. چلو نبیاں دی جائیداد وچ, نبیاں دے ورثے وچ جائیداد نہیں ہوندی. نبیاں دے ورثے وچ اگر ڈنگر مال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ چیز کیا تھی جس کی وجہ سے نبی ڈر رہا. بہت شکریہ قبلہ بھائی. بیٹا پہ منگتا ہے, بیٹا پہ منگتا ہے ضعیفی دے عالم ہے, بیٹا پہ منگتا ہے بھانج بیوی دی ہے ویکھ کے, پھر بیٹا پہ منگتا ہے. کیوں بیٹا مانگ رہا ہے؟ وہ پہلے بتائیں وہ چیز کیا تھی جس کا خطرہ تھا, وہ کیا تھا؟ اگر مال نہیں تھا, جائیداد نہیں تھی, کھیت نہیں تھے, زراعت نہیں تھی, وہ تھا کیا؟ اساں تو فائل بند کر کے رکھ دی. ہن فرماؤ وہ کیا تھا؟ طاہر القادری دے کولوں پوچھنے ہیں پہلے, پھر شبیر احمد عثمانی کولوں پوچھنے. راضیو میں شبیر احمد حسینی دی گل تو نہیں نہ کر رہے, شبیر احمد عثمانی صاحب دی کر رہے ہیں. پہلے طاہر القادری چونکہ مشہور نے تو زندہ بھی نے, وہ فرماندے نے وہ ڈر رہے تھے. کدے تو ڈرتے سن؟ پیڑیاں تے ہے نہیں سن, دکاناں تے ہے نہیں سن, جائیداد تے ہے نہیں سی, اگر یہ کچھ بھی نہیں سی تو فرماندے وہ اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے. یہ میں نے طاہر القادری دی عرفان القرآن پڑھ کے پتہ لگا ہے کہ نبیاں دے رشتہ دار بھی بے دین ہوندے نے. یقین کرو میں سوچتا سا کتھے نبی دا رشتہ دار تے کتھے دین تو دور ہو ہی نہیں سکتے. وہ فرماتے نہیں, وہ اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ میری جگہ پہ بیٹھ کر دین کی نعمت کو ضائع نہ کر. بھائی بہت شکریہ. میں قبلہ دی موجودگی چرچ کر رہے ہیں. اگر نبیاں دی جائیداد انہاں دا ورثہ نہیں ہوندی نوجوانوں, یہ دا مطلب ہے پھر دین تے ورثہ ہے نا یار, جتھے مک دے اوتھے مکو. یہ دا مطلب ہے قبلہ نبیاں دے ورثے وچ دین ہوندا ہے, تے دین تو خطرہ محسوس کر رہے سن کہ میرے تو بعد میرا دین نہ بگاڑ دیں. ایک دو چیزاں شبیر احمد عثمانی دسیاں, ترے کر لگا پوریاں. وہ فرماندے نے آئے ہائے, انہاں تے جملہ اخیر کیتا ہے. وہ ارشاد فرماندے نے کہ وہ ڈر رہے تھے زکریا کہ میرے مرنے کے بعد میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ, قبلہ شکریہ با. میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. یہ دا مطلب ہے کچھ تھا جس کی وجہ سے اہل مانگ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بچے ان پڑھ ہون تے پیو دی بہت بڑی لائبریری ہوئے, وہ ڈردا ہے کہ میرے تو بعد کی بنے گا. بڑیاں بڑیاں قیمتی کتاباں نے, انہاں پڑھنیاں نہیں, انہاں ویچنیاں نے, تے دل کرے کروڑاں دیاں لکھاں دیاں کتاباں 100 چ ویچ دین. یہ دا مطلب ہے خطرہ انہاں تو ہوندا ہے جڑے نااہل ہون. تے پھر بندہ آندا یا اللہ اینے نلائق دیتے نہیں, کوئی انج دا بھی مینوں دے جڑا کم از کم میری کتاباں ہی سنبھال سکے. سبحان اللہ. جڑا کم از بہت شکریہ کہ بلا گل پہنچ رہی ہے انشاءاللہ, جڑا میری کتاباں سنبھال سکے. حضرت زکریا امت کی موجودگی میں بیٹا مانگ رہے تھے, امت کی موجودگی. صدقہ جاواں
امت موجود تھی اور بیٹا مانگ رہے تھے. امت میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو دین کو سنبھال سکے. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے امت کی ذمہ داری اور ہے, نسل کی ذمہ داری اور ہے. زکریا کا امت کی موجودگی میں بیٹا مانگنا دلیل ہے. امت ماننے کے لیے ہوتی ہے, نسل بچانے کے لیے ہوتی ہے.